بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انفارم ٹو یو کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صحابہ کی قبر کشائی کا ایک ایمان افروز واقعہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات کے ساتھ اسی صدی میں ایک عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعہ رونما ہوا جو آج کل بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ واقعہ میں نے پہلی بار جناب مولانا ظفر احمد صاحب انصاری سے سنا تھا، پھر بغداد میں وزارت اوقاف کے ڈائریکٹر تعلقات عامہ جناب خیر اللہ حدیثی صاحب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ 1929 کا واقعہ ہے۔ اس وقت عرب میں بادشاہت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں اس وقت یہاں جامع مسجد سلیمان کے احاطے میں نہیں تھیں، بلکہ یہاں سے کافی فاصلے پر دریائے دجلہ اور مسجد سلیمان کے درمیان کسی جگہ واقع تھی۔ 1929 میں بادشاہ وقت نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر اس سے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس کا مناسب انتظام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان کسی گہری کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ کے اندرونی طور پر قبروں کی طرف پانی رس رہا ہے یا نہیں۔ کھدائی کی گئی لیکن پانی رسنے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس بات کو خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر غالباً ایک سے زیادہ مرتبہ وہی خواب دکھائی دیا، جس سے بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی اور اس نے علماء کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ ایسا یاد پڑتا ہے کہ اس وقت عراق کے کسی عالم نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے بھی بینہ یہی خواب دیکھا ہے۔ اس وقت مشورے بحث اور تمہیز کے بعد یہ رائے قرار پائی کہ دونوں بزرگوں کی قبر مبارک کو کھول کے دیکھا جائے، اگر پانی وغیرہ آ رہا ہو تو ان کے جسموں کو منتقل کیا جائے۔ اس وقت کے علماء نے بھی اس رائے سے اتفاق کر لیا۔ چونکہ قرون اولیٰ کے دو عظیم بزرگوں اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو کھودنے کا یہ واقعہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا، اس لیے حکومت عراق نے اس کا بڑا زبردست اہتمام کیا، اس کے لیے تاریخ مقرر کی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں۔ اتفاق سے وہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی۔ جب اس رابطے کی اطلاع حجاز تک پہنچی تو وہاں حج پر آئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہ اس تاریخ کو قدرے مؤخر کر دیا جائے تاکہ حج سے فارغ ہو کر جو لوگ عراق آنا چاہیں وہ آ سکیں۔ چنانچہ حکومت عراق نے حج کی بات کی۔ حکومت عراق نے حج کے بعد کی تاریخ مقرر کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ مقرر تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی خلقت کا اس قدر ازدحام ہوا کہ حکومت سب کو یہ عمل دکھانے کے لیے بڑی بڑی اسکرینیں دور تک فٹ کی گئیں تاکہ جو لوگ براہ راست قبروں کے پاس یہ عمل نہ دیکھ سکیں وہ ان اسکرینوں پر اس کا عکس دیکھ لیں۔ اس طرح یہ مبارک قبریں جب کھولی گئیں اور ہزارہ افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً 13 صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں صحابہ کرام کی نعش ہائے مبارک صحیح و سالم اور تر و تازہ تھی، بلکہ غیر مسلم ماہر امراض چشم وہاں موجود تھا۔ اس نے نعش مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے کچھ دیر بعد بھی موجود نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ نعش مبارک کو منتقل کرنے کے لیے پہلے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی۔ وہاں پر لے جانے کے لیے نعش مبارک کو جنازے پر رکھا گیا۔ اس میں لمبے لمبے بانس باندھے گئے اور ہزارہ افراد کو کندھا دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس طرح دونوں بزرگوں کی قبریں موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب انصاری مد ظلم کا بیان ہے کہ 1929 کا یہ واقعہ مجھے یاد ہے۔ اس زمانے میں اخبارات کے اندر اس کا بڑا چرچا ہوا تھا۔ اس وقت ہندوستان کے ادبی گھرانے کا ایک جوڑا عراق گیا ہوا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے یہ واقعہ بچشم خود دیکھا اور غالباً بیوی نے اپنے سفر کی رویداد ایک سفر نامے میں تحریر کی جو کتابی شکل میں شائع ہوا اور اس کی ایک کاپی حضرت مولانا مد ظلم کے پاس محفوظ ہے۔ اس سفر نامے میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس وقت کسی غیر ملکی فرم کے ذریعے اس پورے عمل کی عکس بندی بھی کی گئی تھی اور بہت سے غیر مسلم بھی یہ واقعہ خاص طور پر دیکھنے آئے تھے۔ وہ اس اثر انگیز منظر سے نہ صرف بہت متاثر ہوئے بلکہ بہت سارے لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور اپنے دین کی حقانیت کے ایسے معجزے کبھی کبھی دکھلاتا ہے۔ ہم ان کو افق میں بھی اور ان کے وجود میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہی دین حق ہے۔
یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر ہی کے صاحبزادے ہیں تو یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے دادا کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے پہلے شہید تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت عمرو بن جمبو کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن فرمایا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ شہداء کے لیے کفن میسر نہ تھے، اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا جس میں چہرہ تو چھپ گیا لیکن پاؤں کھلے رہے جن پر گھاس ڈالی گئی۔ اتفاق سے یہ قبر نشیب میں واقع تھی۔ 40 سال بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہاں سیلاب آ گیا اور وہاں سے ایک نہر بھی نکالی۔ اس موقع پر قبر کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کھولا گیا تو دونوں بزرگوں کے اجسام بالکل صحیح و سالم اور تر و تازہ تھے، بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے چہرے پر جو زخم تھا ان کا ہاتھ زخم پر رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے ہاتھ وہاں سے ہٹایا تو تازہ خون بہنے لگا، پھر ہاتھ دوبارہ وہاں رکھا تو خون بند ہو گیا۔ تو ناظرین، آج کا ویڈیو پیغام آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی انفارمیٹیو ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔